السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم۔ فالق الاصباح، صبح چڑھانے والا، وجعل اللیل سکنا، بنا دیا رات کو سکون، چین اور اطمینان کا باعث، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو گنتی کے لیے بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تعیین ہے اس غالب آنے والے اور گہرے علم والے رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، فخر موجودات، امام الہدا، سید الاتقیاء، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، سبل الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کی طرف سے عنایات ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ
اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا عنوان چل رہا ہے سونے کے آداب کے حوالہ سے کہ ایک مسلمان کی نیند کیسے ہوتی ہے، ایک مسلمان کو کیسے سونا چاہیے، کیونکہ مومن تو پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی ہے، آپ نے فرمایا مومن کی مثال مثل المومن کمثل الفرس، مومن کی مثال اس گھوڑے کی مثال ہے جس گھوڑے کو کھونٹی کے ساتھ باندھا گیا، جتنی بڑی اس کی رسی ہے اس رسی کے اندر اندر وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ مومن بھی اللہ اور اس کے رسول کی کھونٹی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جہاں اللہ نے پابند کر دیا وہاں اس سے پابند ہونا پڑے گا، اگر نہیں ہوگا تو یہ سرکش سمجھا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو یہ نافرمان سمجھا جائے گا، اگر اس کا پابند نہیں ہوگا تو یہ نقصان اٹھائے گا، اگر اس کا پابند نہیں ہوگا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی کھونٹی کے ساتھ مومن مسلمان اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جہاں شریعت نے کہا کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہونا ہے، جہاں کہا بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھنا ہے، جہاں کہا لیٹ جاؤ وہاں لیٹنا ہے، کہا سونا ایسے ہے ویسے ہی سونا ہے، کہا بیدار ایسے ہونا ہے پھر اسی طرح بیدار ہوں، کہا جب بیدار ہو کے اٹھنا ہے اپنی ناک کو جھاڑنا ہے، مومن اس کا پابند ہے۔ کیسے سونا ہے، کیسے آداب ہے نیند کے؟ عیسائی اپنی مرضی سے سوتے ہیں، یہودی اپنی مرضی سے سوتے ہیں، سکھ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، ہندو اپنی مرضی سے سوتے ہیں، بدھ مت اپنی مرضی سے سوتے ہیں، کمیونسٹ دہریہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، مومن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق سوتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی نیند اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں، پھر کیا فرق ہوگا ایک مسلمان کے درمیان اور ایک غیر مسلم کے درمیان؟ زندگی گزارنے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ نیند وہ بھی کرتا ہے، نیند میں بھی کروں، وہ بھی بغیر کوئی پڑھے، بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے، بغیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں ان کے، وہ بھی نیند اسی طرح کرے، ہم بھی اسی طرح ہی کریں، کوئی طریقہ اللہ کے نبی کا استعمال نہ کریں، تو اس نیند کرنے میں ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ سوتا انسان بھی ہے، سوتا جانور بھی ہے، ہر چیز نیند کرتی ہے، لیکن مومن تیری نیند کو بھی اللہ نے عبادت تب قرار دیا ہے، تو سویا ہوا ہے، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تیرا وضو ٹوٹا شمار نہیں کرتا، میرے فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے، میرے سامنے کہیں گے اللہ مغفر لعبدک فلانا فانہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ تیرا سونا عبادت، تیرا سونا طہارت کی حالت، تجھے طاہر سمجھا جائے گا۔ کب؟ جب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئے گا۔ کتنے آداب نیند آج پہلے بیان ہو چکے ہیں، کیوں جی یاد ہے؟ ماشاءاللہ آواز کافی سارے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کی آئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کا یاد رکھنا اور اس پہ عمل کرنا اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلا ادب ہم نے بیان کیا تھا جلدی سونا۔ سب سے پہلا ادب کیا تھا؟ سارے ذرا بولا کریں،
سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ جلدی سونا، دوسرا ادب ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وضو کر کے سونا، تیسرا ادب یہ بیان کیا تھا کہ وتر پڑھ کے سونا، چوتھا ادب یہ بیان کیا تھا کہ بستر جھاڑ کے سونا، پانچواں ادب یہ بیان کیا تھا دائیں کروٹ پہ سونا، چھٹا ادب یہ بیان کیا تھا کہ اپنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا، اور ساتواں ادب بیان یہ ہوا تھا کہ سوتے وقت اپنے گناہوں سے اور اپنی زندگی میں جتنی کسی کے ساتھ کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی رنجش ہے، وہ ساری کی ساری رنجشوں کو دل سے نکال کے اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے سونا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ادب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہے 8واں ادب، سونے کا 8واں ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سونے لگتے ہو تو اپنے گھر کے چولہے وغیرہ بند کر کے سویا کرو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسے ایسے طریقے، سلیقے اور وہ عادات و اطوار بیان فرما دی ہیں جس میں انسان کے لیے ضرر دہ، نقصان دہ پہلو موجود تھا، ان سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سوتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر آگ کو جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو۔ آگ کی مختلف شکلیں، کچھ وقت تھا دیے جلائے جاتے تھے گھروں کے اندر۔ نقصان کیسے ہوتا تھا؟ یہ دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگوں نے آلے سے بنائے ہوتے تھے، اس میں دیا رکھ دیا، چراغ رکھ دیا، لالٹین رکھ دی، بسا اوقات ایسے ہوتا چوہیاں وغیرہ آتی اس دیے کو نیچے گرا دیتی، بستر پہ گرتا، کپڑوں پہ آگ جو ہے نا وہ لگ جاتی، ایسا ایسا بکھرتی ہوئی آگ سارے کے سارے گھر کو بسم کر دیتی تھی۔ آپ نے کئی دفعہ ایسے حادثات سنے، گھر کے اندر چولہا جلتا رہا، خود گھر والے سو گئے، گیس جلتا رہا، وہ ساری کی ساری رات گیس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گھر ہی ویران اور تباہ و برباد ہو گیا۔ آگ جلتی تھی، کوئلے جلائے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، دروازہ بند کیے ہوئے تھے، خود سو گئے، ساری رات وہ کوئلے جلتے رہے، اس کی وجہ سے آکسیجن کا مسئلہ بن گیا۔ کاموں کی کے اندر میں نے ایک پورے کا پورا خاندان رات کو سویا ہی سو گیا تھا۔ اللہ اپنے محبوب کے روضہ انور پر اربوں خربوں نہیں بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ جس محبوب نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سلیقہ سمجھا دیا ہے، اور جس چیز میں ہمارے لیے ضرر تھا، نقصان دہ پہلو موجود تھا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روک دیا، اور پھر ساتھ بیان بھی کر دیا کہ تمہارے لیے یہ درست ہے، تمہارے لیے یہ غلط ہے۔ اگر تم غلط کے پیچھے چڑھ نکلو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ آپ نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر آگ کو نہ چھوڑو، حین تنامون، جب تم سونے لگتے ہو تو 8واں ادب سیکھ لو سونے کا۔ اگر کوئی جلتی ہوئی چیز ہے، آگ ہے، گیس کا چولہا ہے، اس کو کیا کرو؟ اس کو بند کر دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری ایک اور حدیث کے اندر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے سویا کرو۔ جب دروازے کھلے ہوں تو پھر چور آتے ہیں یا نہیں؟ جب دروازے کھلے ہوں تو بڑے بڑے چور بھی آ جاتے ہیں، دروازے کھلے ہوں تو موذی جانور بھی آ جاتے ہیں، دروازے کھلے ہوں تو سانپ ٹھومے بھی گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
فرمایا اجیفو الابواب، دروازوں کو کیا کرنا ہے؟ بند کر کے سونا ہے۔ وَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، چراغوں کو بجھا کے سونا ہے، چراغوں کو بجھا کے سونا ہے۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسَقَ، چوہیا، رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَ، بسا اوقات جو چونکہ یہ اس وقت دیے جلائے جاتے تھے، آپ نے فرمایا وہ چوہیا آتی ہے، دیا جلا اس کو نیچے گرا دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر آگ جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارا گھرانہ خراب ہو جاتا ہے۔ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وہ سارے کے سارے گھر والوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ دروازے بند کر کے سونا ہے، چراغ بجھا کے سونا ہے، چولہا جل رہا ہے اس کو بجھا کے سونا ہے۔ تیسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء، گھر کے اندر کبھی بھی برتن کو، جو کھانے پکانے والے برتن ہوتے ہیں، ان برتنوں کو ڈھکن کے بغیر نہ چھوڑا کرو۔ کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ڈھانپ کے سونا ہے۔ ہنڈیا ہے، کوئی دوسرا برتن ہے جس کے اندر آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، چاول بنتے ہیں، سالن بنتا ہے، اس برتن کو ڈھانپنا ہے۔ فرمایا غط الاناء، برتنوں کو ڈھانپنا ہے۔ اور دوسری بات وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، مشکیزے کا منہ بند کر کے سونا ہے۔ مشکیزے کا منہ، ہمارے پاس اب ٹینکیاں ہیں، ہم نے اوپر رکھی ہوئی ہیں ٹینکیاں اپنے گھروں کے اوپر، نظام کچھ چینج ہوا۔ اس وقت مشکیزے ہوتے تھے، دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان کے منہ کو بند کر کے پھر سویا کرو۔ آپ بسا اوقات ایسا پانی بھی پیتے ہیں اوپر ٹینکی کا منہ کھلا ہوا ہو، اس میں طرح طرح کا تعفن پیدا ہو جاتا ہے، گرد و غبار اندر داخل ہو جاتی ہے، بسا اوقات کوئی جانور کو پرندہ گر کے مرا ہوا اس میں گرا پڑا ہوا مل جاتا ہے، بسا اوقات اس میں کرلیاں گری ہوئی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ایسی پانی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ نبی مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان برتنوں کو، ان ٹینکیوں کو جن کے اندر پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ گیلنے جن کے اندر پانی ڈالتے ہو، ان کو اچھی طرح بند کر کے پھر سویا کرو۔ برتن کو ڈانپ کے سویا کرو۔ بسا اوقات برتن کھلا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، نادانستہ طور پہ بندہ نہ جانتے ہوئے اس کو کھا لیتا ہے، اور بسا اوقات بڑے بڑے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ کرلی گر گئی، کوئی موذی کیڑا مکوڑا گر گیا، اس کی وجہ سے سارے کے سارے گھر کو نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا برتنوں کو ڈانپ کے، مشکیزے کا منہ بند کر کے، وَاغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کر کے، پھر آپ نے فرمایا وَاطْفِئُوا السِّرَاجَ، اور دیے کو بجھا کے پھر سویا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَانًا، آپ نے فرمایا شیطان تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے گھروں کے دروازے رات کو کھلے ہوتے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تمہارے کھانے والے برتنوں سے اگر ڈھکنا اترا ہوا ہو، اس سے شیطان کھاتا ہے، شیطان اس میں منہ مارتا ہے، پھر تم شیطان کا کوئی چیز بھی نہ اس میں گرے، کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہ گرے، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز نہ گرے، کوئی موذی چیز نہ گرے، اگر شیطان اس سے کھا گیا ہے تو پھر آپ شیطان کا بچا ہوا تو کھا رہے ہیں یا نہیں؟ تو جو شیطان کا بچا ہوا، شیطان کا جھوٹا کھائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اوپر سے ڈھکنا نہیں اتار سکتا، مشکیزہ کا منہ بند کیا ہوا اس کو نہیں کھول سکتا۔ گھر کا دروازہ بند ہو، گھر کے دروازے کو کھول کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب تم نے ان کو بند کیا ہوا ہوگا، تمہارے گھروں کے اندر شیاطین داخل نہیں ہو سکیں گے۔
اور اگر تمہارے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو پھر شیطان تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ پھر لوگ بتا کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ساڈے گھر انج لگتا ہے جی کوئی آوازاں ہوندیاں نے رات نو، سنتے ہیں نا آپ بھی، کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز چرا لی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں رحیم یار خان میں مولانا صاحب ہیں، ایک دن وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ عامل روحانی عامل ہیں، ان کو کہنے لگے، فون کیا انہوں نے، کہنے لگے جی میرے گھروں پیسے گوا جاندے نے، یہ کوئی مینوں حل دسو۔ یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، شیطان سارے کام کرتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے 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 انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ ہے سونے کے آداب جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ بند کرو، برتنوں کو ڈانپو، مشکیزے کا منہ بند کرو، دیا بجھاؤ، شیطان تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنات، شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ 8ویں پارے کے شروع میں بھی اور سورۃ الناس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہر نبی کے مخالف شیاطین ہیں، جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ جو آپ کے گھروں کو لوٹنے آتے ہیں وہ شیطان نہیں ہے؟ جو گھروں سے عزتوں کو خراب کرنے کے لیے آتے ہیں وہ شیاطین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ خیر خواہ ہیں۔ فرمایا شیاطین تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب گھر کا دروازہ کھلا ہو چور بھی آئے گا، جب گھر کا دروازہ کھلا ہو شیاطین بھی آئیں گے، جب گھر کا دروازہ کھلا ہو پھر طرح طرح کے موذی چیزیں بھی آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کیا کرو۔ فإن الشیطان لا يحل السقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف انان۔ شیطان نہ تو دروازہ کھول سکتا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ ہنڈیا سے اس کا ڈھکنا اٹھا سکتا ہے، نہ ہی تمہارے گھروں کے اندر داخل ہونے کی استطاعت رکھے گا اگر تم اپنے گھروں کو دروازے بند کر کے سو گے۔ اگر دروازے بند نہیں ہوں گے ساری رات شیاطین تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہوں گے، پھر تمہارے برتنوں کو بھی صاف کریں گے، تمہارے برتنوں کے اندر وہ منہ ماریں گے، پھر وہی شیاطین کا بچا ہوا شیاطین کا جو باقی ماندہ ہوگا وہ تم صبح اٹھ کے کھاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اگر تمہیں برتن ڈانپنے کے لیے کوئی ڈھکنا نہیں ملتا، آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر رکھ دو، لیکن کھلا نہ چھوڑو۔ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسَقَ تَزْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتَهُمْ، کیونکہ مختلف قسم کے جنات بھی شیاطین جو ہے نا وہ ایسی مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق ہوئی تھا، آپ خندق کھود رہے تھے، تو خندق کھودتے ہوئے ایک صحابی رسول، انہوں نے نئی شادی ابھی کی تھی، تو وہ بھی وہاں شریک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، کہتے یا رسول اللہ ابھی نئی شادی کی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر سے ایک چکر لگاؤں، کیونکہ میری بیوی ابھی نئی اس گھر میں آئی ہے، تو جب بیوی نئی گھر میں آتی ہے اس کے لیے دل لگانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے گھر سے جو ہے نا ایک دفعہ ہوا۔ گھر آئے، آ کے دیکھا تو ان کی بیوی اپنے کمرے سے باہر۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارے بستر کے اوپر، ہمارے بیڈ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اس سانپ کو مارا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ سانپ پہلے مرا ہے یا وہ صحابی رسول کی ڈیتھ پہلے ہوئی ہے۔ اور وہاں پر صحابہ کرام کو اس صحابی رسول کے دنیا سے جانے کا اتنا غم اور اتنا صدمہ پہنچا
کہ بعض صحابہ نے یہاں تک بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس کو زندہ کر دے، ابھی تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جن تھا جو تمہارے بیڈ کے اوپر آ کے سانپ کی شکل اختیار کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح شیاطین تمہارے گھروں کے اندر، جنات تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور آج ہر گھرانہ پریشان ہے۔ یقین مانے یہ جتنے بابے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جھونپڑیاں اور چھوٹی چھوٹی دکانداریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں روحانی عامل کے طور پہ، وہ لوٹ رہے ہیں میرے اور آپ کے معاشرے کی عورتوں کی عزتوں کو، مال کو، ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف اسی نام پر گھروں میں مال تو ہے، سکون نہیں ہے۔ گھروں میں مال ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کھانے کی کمی کوئی نہیں، لیکن گھر میں کمی ہے تو سکون کی ہی کمی ہے۔ بیٹیاں ماں کے خلاف، ماں بیٹیوں کے خلاف، اور جو ہے نا وہ بہو اپنی ساس کے خلاف، ساس اپنی بہو سے تنگ ہے، بیٹے باپ سے نالا، باپ اپنے بیٹوں سے پریشان۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شیاطین کے ڈیرے ہیں۔ جب اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہوں، جب آسمانوں سے رب کائنات کی رحمتوں کی برخیں برس رہی ہوں، وہاں کبھی بھی شیاطین نہیں آ سکتے۔ جب تیرے گھر کے اندر نیند محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کی جائے گی، تیرے گھر میں شیاطین کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر موقع نہیں ملے گا، ان روحانی جو شیاطین ہیں نا، ان شیاطینوں کو بھی کبھی تمہارے گھروں کو لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ورنہ تو پھر یہی کہتے ہیں او جی ایک کالا بکرا لگے گا، سنتے ہیں نا آپ بھی، ایک کالا بکرا لگے گا، فلاں چیز لگے گی، فلاں کام کرو، فلاں کرو۔ کس لیے بھائی؟ او محبوب آپ کے قدموں میں، یہ محبوب آپ کے قدموں میں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ کوئی سنجیدہ آدمی یہ جملہ بول سکتا ہے؟ کوئی سنجیدہ اور اچھا انسان ایسے لوگوں کے پاس ان کاموں کے لیے جا سکتا ہے؟ یہ سب شیطنت ہے۔ اللہ کی جب نافرمانیاں ہوں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بیزاری ہوگی، پھر گھروں کے اندر سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا، پھر گھروں میں پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں ہی ڈیرے ڈالتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا آج ہم سوچے تو صحیح، یہ ہم آج 8واں ادب نیند کا پڑھ رہے ہیں سونے کے آداب میں سے، تو ان 8 میں سے کوئی ایک بھی ہم میں پایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارا حال ہے؟ جلدی ہم نہیں سوتے، وضو ہم نہیں کرتے، دائیں پہلو پہ لیٹنا تصور ہی نہیں ہے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹنا تصور ہی نہیں ہے، الا من رحم ربی، بستر کو جھاڑنا، یہ عورتیں، اللہ عورتوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ گھروں کے اندر کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو بستر بچھاتی ہیں، جھاڑ جھوڑ لیتی ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، ورنہ ہمارے پاس تو بستر کو جھاڑنے کا بھی ٹائم نہیں ہے مردوں کے پاس۔ گھر کے دروازے بند کرو، شیاطین بند ہو جائیں گے، تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ شیطانوں کا جھوٹا نہ کھاؤ، شیطانوں کا بچا ہوا نہ کھاؤ، اپنے برتنوں کو ڈانپ کے رکھو۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے سوتے ہیں، رب کریم ان کے گھروں کو بھی شیاطین سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں، چوری چکاری سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وباؤں سے، دکھوں مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ سال کے اندر راتوں کو بسا اوقات کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ جب برتنوں کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو وبائیں ان برتنوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہ وبا زدہ کھانا کھانے والے وہ بیمار نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کتنے آداب بیان ہوئے؟ سارے بولیں ذرا۔ 8 آداب۔ 8واں ادب کیا ہے؟ دروازے بند کر کے، دیا بند کر کے، چولہے بند کر کے، اور برتنوں کو ڈانپ کے سویا کرو۔ 8واں ادب سونے کا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور نامہ ادب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے ہو تو پھر الٹے نہ سویا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹا سوتے ہیں، یہ الٹا سونا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان جب اپنے بیڈ پہ بستروں پہ لیٹتے ہیں تو اس طرح پڑے ہوتے ہیں بس نیچے کو۔ حدیث میں آتا ہے ابی تخفہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصابنی رسول اللہ نائما فی المسجد علی بطنی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور میں مسجد میں سویا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسجد میں سویا جا سکتا ہے، مسجد میں سویا جا سکتا ہے۔ اور بھی بڑی ساری حدیثیں ہیں، کہتے ہیں میں مسجد میں سویا ہوا تھا علی بطنی، اپنے پیٹ کے اوپر، منہ نیچے کو کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ فرکزنی برجلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے اٹھایا۔ کبھی ساری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو ایسے نہیں اٹھایا ہوگا۔ اس آدمی پہ اللہ کو غصہ اتنا آتا ہے، حدیث کے الفاظ آگے میں جو حدیثیں بیان کرنے لگا ان میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ کتنا غصہ ہے اللہ کو اس بندے پہ جو الٹا لیٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا کے اسے اٹھایا اور آپ نے فرمایا اٹھو، کیسے لیٹے ہوئے ہو؟ وقال ما لک ولہذا النوم، کیوں ایسے سو رہے ہو، کیا ہو گیا تجھے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا؟ آپ دین کو نہیں سمجھتے ہو، اسلام کو نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کو آداب نیند سے آگاہی نہیں ہے؟ مالا کا کیا ہے تجھے؟ لہذا النوم، اس نیند میں، ہذہ نوما، یہ ایسی نیند ہے یکرہ اللہ، اس نیند کو رب کریم ناپسند فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یبغضہ اللہ، رب کریم اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو بندہ الٹا لیٹ کے سوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے بغض رکھتا ہے جو بندہ ایسے سوتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے ہمارے میں تو ان چیزوں کا۔ بزرگ کبھی کوئی کہہ بھی دیں تو بزرگوں کی بات کوئی بس آئے گی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تیسری حدیث ہے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مستجع علی بطنی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے تھے، میں سویا ہوا تھا علی بطنی، اپنے پیٹ کے بل، پیٹ کو نیچے کیے ہوئے سویا ہوا تھا میں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں فرکزنی برجلہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ مجھے اٹھایا۔ یہ غصے کی علامت ہے، آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ، فرکزنی برجلہ، اپنے پاؤں کے ساتھ آپ نے مجھے جو نا وہ اٹھایا، اور آپ فرمانے لگے یا جنید انما ھذہ زجعۃ اہل النار، قیامت کے دن جہنمی اس طرح پڑے ہوئے ہوں گے۔ انما ھذہ زجعۃ اہل النار، یہ جہنمی اس طرح جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے جس طرح تم سوئے ہوئے ہو، یہ جہنمیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے الٹا لیٹ کے سونا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ناپسند کیا ہے، اور رب کریم بھی ایسے شخص پہ بغض رکھتے ہیں جو شخص اس طرح سوتا ہے۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں رآ رسول اللہ رجلا مستجعا علی بطنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، فقال ان ھذہ زجعۃ، یہ ایسا لیٹنا ہے لا یحبہ اللہ، اس کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جب بندہ اللہ کی ناپسندیدگی والے اعمال کرتا ہے تو پھر بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوگا
اپنے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے گا؟ جب اللہ کی نافرمانیوں والے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کام کرے گا تو پھر اپنے رب کے کس طرح قریب ہو سکتا ہے؟ اپنے اللہ کو کس طرح راضی کر سکتا ہے؟ جب اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی نیند، اس کا سونا، اس کا جاگنا اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق نہ ہوا تو پھر یہ اللہ کو کیسے راضی کر سکے گا؟ کتنے آداب ہوئے ہیں، یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آداب نیند بیان فرمائے ہیں کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو شخص نیند کرتا ہے رب کریم اس شخص کے ساتھ اس کی نیند میں بھی اللہ برکتیں، اس کی نیند میں اللہ سکون، اس کی نیند کے اندر چین اور آرام ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کی یہ نیند اللہ عبادت لکھ دیتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی رات کو ٹی وی دیکھتا ہی سو گیا ہے، ہینڈ فری کانوں میں لگی ہوئی ہے اور گانے سنتا ہی سو گیا ہے، اللہ کی قسم ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، گانے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، خود سویا ہوا ہے، خود سویا ہوا ہے، فلمیں دیکھتے سو گئے، ڈرامے دیکھتے سو گئے، چیٹ کرتے ہی نیند آ گئی سو گئے۔ کیا یار سونا ہے، کیسا یہ سونا ہے تیرا؟ ایک جانور اور ایک ڈنگر کے درمیان اور ایک مسلمان کے درمیان کو فرق ہے؟ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری معززات ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کی قسم اگر ہم ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو آداب نیند ہیں جو آپ سماعت کر رہے ہیں، اگر ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ لیں ہمارے جسموں سے بڑی ساری بیماریوں کا اللہ خاتمہ کر دے گا۔ بڑی ساری بیماریاں میں نے پچھلے خطبوں میں بیان کیا کہ صرف بڑی ساری بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہماری نیند رسول اللہ کی نیند کی طرح نہیں ہے، ہمارے سونے کے طریقہ کار اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہم اپنی نیند اللہ کے نبی کی نیند کی طرح کر لیں گے، جب ہمارا سونا، ہمارا بیدار ہونا، ہمارا اٹھنا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، رسول اللہ کی نیند کی طرح ہماری نیند ہوگی، پھر رب کریم ہماری اس نیند پہ بھی ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔